پروگرام فیملی فیلوشپ سے میں ہوں جسپر عاشق اور میں اس پہلے جس پر کوئی بھی معاشرہ ہو یا کمیونٹی، خاندان اس میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ ہر رشتہ ایک خاندان سے پروان چڑھتا ہے۔ جب ہم ان رشتوں کی قدر کرتے ہیں تبھی ہم ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور تبھی ایک خوشگوار اور کامیاب خاندان تشکیل پاتا ہے۔ کیتھولک ٹی وی کے پروگرام فیملی فیلوشپ میں آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خوشگوار اور کامیاب خاندان۔ جی بالکل، خاندان جو ہے وہ معاشرے میں ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے، اور جیسے ایک باغ ہوتا ہے اور باغ کے اندر میوہ دار درخت ہوتے ہیں، اور وہ درخت چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی کانٹ چھانٹ کی جائے اور ان کی بہتر دیکھ بھال کی جائے تو وہ ایک اچھا باغ تشکیل پاتا ہے۔ اور اسی طرح خاندان کے اندر اگر تمام افراد کی بہتر طریقے سے تربیت کی جائے تو ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے۔ تو آج اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اینڈ مسز سہیل لیزلی صاحب، اور ہماری دوسری فیملی جو ہیں وہ ہیں مسٹر اینڈ مسز میجر سہیل صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام فیملی فیلوشپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل لیزلی صاحب، آج ہمارے فیملی فیلوشپ پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے خوشگوار اور کامیاب خاندان۔ تو کس طرح سے ہمارے خاندان جو ہیں وہ خوشگوار رہ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جسپر بھائی بہت شکریہ آپ کا، آج آپ لوگوں نے ہمیں یہ عزت بخشی کیتھولک ٹی وی میں انوائٹ کر کے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس میں رہتے ہوئے بینگ اے کرسچن اور اسپیشلی ایک کرسچن خاندان ہونا اور ایک مثالی خاندان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ ہم کس طرح اپنے خاندان کو ایک مثالی خاندان بنائیں، تو میرے نزدیک وہ صرف ایک ہی چیز ہے، جو کہ ایک انگلش کی کہاوت بھی ہے کہ اے فیملی ہو پریز ٹوگیدر ول اسٹے ٹوگیدر۔ جس خاندان کے اندر خدا کا کلام ہے، خدا کا خوف ہے، ان کے اندر سے برائیاں دور ہیں اور وہ سارے ساتھ ہیں۔ جس خاندان کے اندر کلام نہیں ہے وہاں پہ سب سے پہلے لڑائی جھگڑا ہے، اس کے بعد بدعتیں ہیں، اس کے بعد وہاں پہ برکت نہیں ہے، اور جب برکت نہیں ہے تو میں نہیں سوچتا کہ وہ خاندان کو لانگ ٹائم تک ساتھ چل سکیں۔ الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے، شاید میاں بیوی الگ ہو جائیں، اگر میاں بیوی لڑائی جھگڑے کے باوجود اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے بچے ان کے ساتھ شادیوں کے بعد نہیں رہیں گے، اور اسپیشلی بڑھاپے میں جا کے پھر اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کی زندگی کے لیے ایک اذیت خیز چیزیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے بیسک جو میری عقل کے مطابق ہے وہ یہی ہے، خدا کا خوف اور خدا کا کلام زندگی کی خاندان کی بنیاد بنائیں اور زندگی کو کامیاب پائیں۔ مسز سہیل، ہم خواتین کس طرح سے خاندان کو خوشگوار بنا سکتی ہیں؟ ہم خواتین کیسے اپنے گھر کو خوشحال یا اپنے خاندان کو یا معاشرے میں کیسے خوشحالی آ سکتی ہے ہم خواتین کی وجہ سے؟ تو جیسا سہیل نے ابھی کہا کہ ہم لوگ اگر مضبوط ہو جائیں خداوند میں، خداوند کے خوف میں، تو ہم اپنی فیملی کو اس ڈائریکشن پہ لا سکتے ہیں کہ ہم بہت سی برائیوں سے، بہت سی لڑائی جھگڑوں سے ہم بچتے ہیں جب ہمارے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے۔ مسز ہیلن سہیل، آپ مجھے بتائیں کہ کامیاب خاندان کے اندر کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے چلاتا رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں جب سوچتی ہوں تو مجھے اپنے والدین کی زندگی یاد آتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ہمیشہ اپنی بالغ زندگی میں سوچا کہ مسیحی زندگی گزارنے کے وجہ سے ہی کامیاب اور خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ نہ صرف ہمارا خاندان بلکہ کوئی بھی خاندان جب مسیحی زندگی کو اپنا مقصد بنائے گا یا اپنی کور ویلیو بنائے گا تو وہ خاندان کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے خاندان جہاں صبر اور معافی کو پریکٹس کی جاتی ہے وہ خاندان بھی کامیاب ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ جس طرح بھائی نے کہا کہ وہ سب خاندان جو کٹھے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، کھانا ساتھ کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں ہوتا. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے دل و دماغ اور زندگی میں کیا چل رہا ہے، بھلے وہ شوہر ہو یا بچے ہوں، تو آپ کو پتہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور وہ صرف شاید اسی وقت ممکن ہے جب ہم کٹھے مل کے بیٹھنے کی ہمیں ساتھ عادت ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ مسیحی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بائبل میں بھی بار بار یہی لکھا ہے کہ صبر، ایمان، امید کو تھامے رکھو. تو یہی آپ کی زندگی کے لیے سب سے بڑے رہنما اصول ہیں. مسز سہیل، آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ فیملیز میں نہیں ہونا چاہیے. سنتے رہیں، سناتے رہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں، گلے شکوے بھی کرتے رہیں، ان میں بہت سارا جو گیپ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پیار و محبت انہی جگہوں پہ آ جاتا ہے. مسٹر سہیل، میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی نظر میں خوشگوار کامیاب خاندان جو ہے اس کے کیا راز ہیں؟ فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ کیتھلک ٹی وی کا کہ جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اس ٹاپک کے لیے. اور یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں، جہاں پہ آپ کو اسپیشلی پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے مسیحی خاندان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت ساری ڈائیورژنز ہیں. آپ کو ایزیلی یو کین بی ڈائیورٹیڈ ٹو اینی تھنگ. تو ان حالات میں یہ پروگرام ارینج کرنا اور ہمارے خیالات تھرو کیتھلک ٹی وی باقی فیملیز تک پہنچنا، اٹس اے گڈ تھنگ، گڈ سائن. ابھی جیسے میں نے کہا کہ ڈائیورژنس بہت زیادہ ہیں، تو ان ڈائیورژنس میں انسان کو اپنے لیے ایک بڑی کلیئر لائن رکھنا ضروری ہے. اور وہ کلیئر لائن ہمیں ہماری جو کرسچن فیتھ ہے اس سے بڑی صاف ستھری اور ویری اسٹریٹ لائن ہمیں نظر آ جاتی ہے اور مل سکتی ہے اگر ہم اس کو فالو کرنا چاہیں. اور جیسے لیزلی بھائی نے کہا ہے کہ نماز اور دعا. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک آپ اچھے نمونے کی خاندانی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یو ہیو ٹو سیک اٹ ہیز ٹو بی پروگریسو. جب تک آپ کو اس میں کوئی پروگرس نظر نہیں آئے گی، کسی چیز میں بھی اگر ترقی نہیں ہے تو وہ لیمپ ٹیبل کے نیچے رکھنے والی بات ہے، لیمپ اوپر رکھنے والی بات ہم نے آنا ہے کہ وہ نظر آنا چاہیے. اور ایک خاندان کے لیے کہ وہ اپنی اقدار کیسے دکھا سکتا ہے، اپنی اچھی ویلیوز کیسے دکھا سکتا ہے، میرے خیال میں اس کے جو بچے ہیں، اس کی جو اولاد ہے اس خاندان کی، وہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے. وہ دکھاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو کیسے دیکھا ہے اور اپنے ماں باپ کے ماں باپ کو کیسے دیکھا ہے، بیکاز بچے ہی آگے فیملی کو، خاندان کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو مسیحی زندگی تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمیں کلیئر پکچر لائن دیتی ہے. اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے ہمیں وہ ہماری جو مسیحی اقدار ہیں، جو مسیحی بائبل کے جو رولز ہیں، جیسے سب نے بتایا کہ ایمان کی مضبوطی، صبر، ایک دوسرے کی بات سننا، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھی فیملی کی صورت میں اچھا خاندان ایک بناتی ہیں. اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرنا، آئی تھنک اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی بہتر انڈیکیٹر ہو نہیں سکتا. میجر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ کوئی بھی جب کام ہم کرتے ہیں تو اس کا جو ثمر ہوتا ہے، اس کا جو پھل ہوتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اس کام میں کتنی ایفرٹ ہے. تو ایک خاندان کے اندر اس کے بچے جو ہیں، جب ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں تو ہمیں خاندان کی کامیابی جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. سہیل لیزلی صاحب، جیسے کہ میجر سہیل صاحب نے بات کی کہ آج کل خاندان جو ہے وہ بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی معاشرتی برائیاں ہیں جو ہمارے خاندانوں کو تباہ و برباد کرتی ہیں یا ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں. اور آپ کے سوال کا سب سے بڑا جواب میں یہ دوں گا کہ اگر ہم آج اپنی کرسچن فیملیز کو اسٹڈی کریں اور ہمارے پاس
پہلے 5 سالوں میں اس ٹائم 60% طلاق کی ریشو آ رہی، جبکہ ہمارے مذہب میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن اب ہمارے لوگوں نے بھی ایک فیشن کے طور پہ گزارا نہیں ہو رہا، سپریشن لے لیں. یعنی ٹھیک ہے؟ پہلی معاشرتی برائی آپ نے مینشن کر دی، گزارا نہیں ہو گزارا نہیں ہو رہا. لیکن اب ہم نے ڈسکس اس بات پہ کرنا ہے کہ گزارا کیوں نہیں ہو رہا. کچھ اس میں ہمارے ماں باپ کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں بڑے شاید اس میں کچھ ہارڈ ورڈ یوز کر جاؤں. ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم اپنی کمیونٹی میں دیکھیں تو ہماری بیٹیاں جو ہیں نرسنگ بڑی فٹ طریقے سے وہ نرس بن جاتی ہیں، وہ بیچاری کمانے لگ گئی ہیں. اب میں نے کیا دیکھا، میرا لڑکا بے روزگار ہے، ویلا ہے. اب میں نے ہنٹنگ کرنی کیا شروع کی، جی میرے بیٹے کے لیے جو رشتہ ہے وہ سٹاف نرس ملے. لڑکا میرا ویلا ہے، میٹرک بھی اس نے 3rd ڈویژن کی یا وہ بھی کلیئر نہیں ہوئی. لڑکی کے ماں باپ کیا دیکھتے ہیں، جی لڑکے کے پاس گھر اپنا ہے، لڑکی دے دو. یعنی جب رشتے طے کیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں جب آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، لیکن میں نے دیکھنا ہے کہ اگر میرا بیٹا کوئی MBBS بچی نے کیا ہوا ہے تو میرے بیٹے کا کیلیپر کیا ہے. صرف کیلیپر یہ نہیں ہے کہ آج میری جیب میں پیسہ ہے تو میرے بیٹے کو اچھا رشتہ مل جائے، کل میں مر گیا یا میرے کاروبار میں لاس ہو گیا تو میرا بیٹا پتھر کی طرح اس لڑکی کے گلے میں لٹک جائے. نہیں، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، جب شادیاں کر کے آتی ہیں ہمارے یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے دوستوں کی طرح رہنا ہے. ہر بندے کی اپنی خواہش ہے، کوئی آڑو کھائے گا، کوئی آم کھائے گا، کوئی کیلا کھائے گا. میں کہتا ہوں دوستوں کی طرح ہونا چاہیے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین دوستوں کی طرح کہ میں سارا دن آفس میں کام کروں گا، شام کو آؤں گا تو میں گھر میں بیوی کے برتن دھوؤں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں. پہلی بات وہ کیوں پسند نہیں ہے کہ کلام میں ایک چیز کہہ دی گئی ہے کہ خامن جو ہے وہ عورت کا خدا ہے، اس کا سر ہے، اور اگر آپ نے سر کو گھٹنوں میں دے دیا نا تو سب سے پہلے سانس رکے گا. یہ آپ کو ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دل آپ کی مٹھی جتنا ہے، میدا اتنا بڑا ہے. میجورٹی ہیو اتھارٹی. بندے کو اپنا خرچہ گھر کا اٹھانا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ. اس کے بعد بیوی کو گھر سنبھالنا ہے. پرانے وقت میں کہا جاتا تھا عورت کی قدر ہے اس کے گھر سے اور گھر کی صفائی سے. ایگزیکٹلی. آدمی کی قدر ہے اس کی کمائی سے. آج ہم چاند پہ بھی چلے گئے ہیں لیکن 200 سال پرانی مثالیں آج تک کوئی بندہ غلط ثابت نہیں کر پایا. سہیل بھائی میں بالکل اتفاق کرتی ہوں. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم عورت کی تخلیق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ عورت تیری مددگار ہے. آپ نے عزت اور بڑھائی اور بزرگی کی بات کی تو میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہم اپنے گھر میں رہ کے بھی مددگار ہو کے بھی اپنی عزت کروا سکتے. مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ آدمی اگر کمائے، عورت کا فرض ہے کہ اس کو خدا کی طرح عزت دے. اگر ہم پرانے وقتوں کو اسٹڈی کریں، مطلب میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سینئر ہیں، اگر یہ اپنے والد صاحب کو، والدہ کو اسٹڈی کریں یا اگر انہوں نے اپنے دادا دادی کو دیکھا ہے، پہلے وقتوں میں گھڑیاں نہیں تھیں، سورج کے حساب سے ٹائم ہوتا تھا. جی سورج ٹلن والا ہے، تہاڈا ابا آن والا ہے، اور آنے سے پہلے منجی بچھ گئی ہے، براندا صاف ہو گیا، پانی چھڑک دیا گیا. اگر وہ حکا پیتے ہیں حکا ریڈی ہو جاتا تھا. ان کے کپڑے بنیان دھوتی جو بھی تھی وہ باتھ روم میں ٹانگ دی جاتی تھی کہ انہوں نے نہا کے کپڑے بدلنا ہے. اس کے بعد انہوں نے منجی پہ بیٹھنا ہے، حکا گڑ گڑانا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کھانا دینا ہے، پھر انہوں نے سونے کے لیے اندر ان کا بستر لگانا ہے، انہوں نے جا کے سو جانا ہے. آج آدمی گھر آتا ہے تو بیوی کہتی 2 منٹ ٹھہر جا، بس اینڈ ہونے والا ہے تو تینوں روٹی دینی ہے. کیا موبائل کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ کیبل آ گئی ہے، موبائل تو ایک ہے ہی ہے، لیکن ڈرامے جو چل رہے ہیں. ہاں جی، بس فلم ختم ہونے والی ہے، بس 10 منٹ ٹھہر جائیں. تو اس میں بھی تو ہم ہیرو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیروئن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کی نہیں، اس میں ہیرو نہیں دیکھ رہے ہم. اس میں پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ باہر گرل فرینڈ کو مل کے آیا ہے، بیوی کو کہہ رہا میں میٹنگ سے آیا. اب بیوی کے ذہن میں دیکھیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسی بات نہیں کہ ہم نے دیکھا اور چھوڑ دیا. آج میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتانے لگا ہوں. ایک اور آدمی 2 لاکھ کمائے مہینے کا، آدمی 5 لاکھ کمائے. نمبر 1، 20 تاریخ کے بعد وہ اپنے دوستوں سے پیسے ادھار مانگ رہا ہوگا. کون شخص؟ جس کے گھر میں پیار اور محبت اسپیشلی بیوی کا یقین نہیں ہے. جی آپ نے مینشن کیا ہے کہ جو شک ہے اور وہ آپ کی پلاننگ نہیں کرتا انسان. نہیں، پلاننگ از سم تھنگ ایلس. اچھا، شک کچھ اور چیز ہے. پلاننگ تو یہ ہے کہ آپ کو 2 لاکھ روپے دے دیا گیا، آپ نے سمجھ آ گئی، آپ کی بات کی سمجھ آ گئی کہ جو شک ہے وہی ہر چیز کی، وہ ہماری خوشی کا دیمک ہے. وہ آپ کے گھر کی خوشی، آپ کے گھر کی برکت کھا جائے گی. مسز نیلم سہیل، میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو باتیں بھائی جان نے کہیں، کیا یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان پر ایک خاتون جو ہے وہ کس طرح قابو پا سکتی؟ عورت اپنے پیار محبت سے
جو آدمی کو بہت زیادہ اریٹیٹ چیز کرتی ہے، جی میرے پہ شک نہ کرے، میرا موبائل چیک نہ کرے، یا میرے آنے جانے کی ٹائمنگ نوٹ نہ کرے، ان چیزوں سے اوائڈ کرے اور خود بھی دعا میں زیادہ تر مضبوط ہو جائے، اور ہسبینڈ کو بھی لے کے، اپنی فیملی کو بھی لے کے جتنا ہم خداوند میں رہیں گے اتنا ہی ان چیزوں سے، ان برائیوں سے ہم دور رہیں گے. لیکن سب سے زیادہ ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں، بلیو کریں پیار محبت سے، پھر یہ ساری برائیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں فیملی میں، میاں بیوی کے اندر. اور جب میاں بیوی میں ہوگا تب معاشرے میں بھی ہوگا. بالکل، خاندان معاشرے کی گائی ہے، تو پھر جب ایک خاندان کے اندر ہوگا تو وہی بڑھ کے معاشرہ بنے گا. ہاں جی، وہ اپنی مثال دیں گے نا، اپنا بتائیں گے کہ ہم لوگ ایسے ہیں، آپ بھی ایسا کریں تاکہ آپ کے گھر میں بھی بلیسنگ آئے، نہ کہ شک کی وجہ سے ساری بلیسنگ ختم ہو جائے. گھر جو ہے وہ ایک باغ کی طرح ہوتا ہے. جی بالکل، جیسے صاحب نے شروع میں بتا دیا تھا کہ گھر جو ہے باغ کی طرح ہوتا ہے، تو اگر میں اس میں میوہ دار جو درخت ہیں، پھل ہیں وہ ہوں، تو اس میں سے اگر جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جائے، جیسے معاشرتی برائیوں کو تلف کر دیں، بالکل، تو گھر جنت، گھر جنت ہے. بالکل بالکل، جنت ہے، بن سکتا ہے، اور وہ ایک جنت ہے. جی مسز ہیلن سہیل، آپ کیا کہیں گی، یہ معاشرتی برائیاں جو ہیں یہ کس طرح جو ہے متاثر کرتی ہیں ہمارے خاندانوں کو؟ سب سے پہلے تو جو بھائی کہہ رہے تھے، میں اس پہ تھوڑا سا بولنا چاہتی ہوں اس لحاظ سے کہ آئی ایم مائی سیلف این ایجوکیٹڈ پرسن ورکنگ سنس لاسٹ 23 ایئرز، اور 25 سال ہماری شادی کو ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بیلنس مینٹین کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ڈسپائٹ بینگ این ایجوکیٹڈ وومن، آئی فیل کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، خدا نے بنایا ہی نہیں ہے. جس کو یہ جلدی بات سمجھ آ جائے گی اس کی شادی شدہ زندگی سکون سے گزرے گی. تو آپ کبھی بھی اس معاشرے میں آپ اپنے آپ کو مرد سے اوپر بنانے کی کوشش کریں گے تو بیلنس خراب ہو جائے گا، نہ صرف شوہر کے ساتھ، بچوں کے سامنے بھی. تو میں نے میری زندگی میں میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے اپنے آس پاس، اپنی ہائیلی ایجوکیٹڈ ویری بیوٹیفل فرینڈس، جن کی جب بھی انہوں نے زیادہ پڑھے لکھے ہو کے یا زیادہ تنخواہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کو انڈر کرنے کی کوشش کی، دبانے کی، تو وہ بچوں کے باپ سے بھی محروم ہو گئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بیلنس جس میں یہ نہیں ہے کہ شوہر نے ڈنڈے کے زور سے عزت کرانی ہے، ایک خاموشی سے بھی آپ عزت کر سکتے ہیں، ایک جگہ دے سکتے ہیں اس کو، کریں اپنی مرضی، پوچھ ضرور لیں کہ یہ ایسے کر لوں، تو کرنے کا بھی طریقہ ہے. یو ہیو ٹو لرن ٹو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو اس میں شوہر کو عزت دے کے ہی رکھیں تو اچھی بات ہے. کیونکہ یہ جتنا مرضی آپ چاہیں، یہ جو سوسائٹی ہے یہ پدرانہ سوسائٹی ہے، پیٹریارکل سوسائٹی ہے. اس میں آپ کریں گے کوشش اس طرح تو یہ ایک بیلنس آؤٹ کر دے گا، جو کہ ایک برائی میں آ جائے گا شاید. بالکل، یہ برائی ہے نا، جب بیلنس آؤٹ ہو جائے گا تو وہ برائی بن جائے گی. بیلنس آؤٹ ہوگا تو وہ خراب ہو جائے گا. پھر بچے، ٹوٹے گھروں کے بچے جو ہیں وہ ڈس فنکشنل بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں. پھر دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جب شادی کے ٹائم پہ وعدہ کرتے ہیں آپ کہ ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر سکھ میں آپ ساتھ دیں گے، ٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بڑے دل و جان سے ماننا چاہیے اپنی آخری سانسوں تک. جس نے بالکل، اصل میں نا کئی دفعہ ہوتا یہ ہے، یہ معاشرتی برائیاں جو اس طرح بڑھ جاتی ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے اس ساکرامنٹ کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. جی بے شک، بائبل جو پہ وعدے کیے ہاتھ ہوتے ہیں، رکھنا، جو بائبل پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بھی بھول جاتے ہیں. رکھنا اتنی مطلب سمجھنے کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے وجود کی سینٹر کور جو ہے وہ فیتھ ہے. تو مجھے لگتا ہے آئی ٹیک اٹ ویری سیریسلی اینڈ آئی آلویز آسک ادرس ٹو ڈو اٹ ایز ویل. کیونکہ وہ ایک بیلنس، آپ کی شخصیت کا نا ایک بیلنس مینٹین کرتا ہے. ایک یہ شادی کے وعدے. دوسرا میرا جو تجزیہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جہاں گالی گلوچ، بد زبانی ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ جو ہے نا ایک برائی کی پہلی فیملی کو ڈسٹروائے کرنے کی وہ ہوتی ہے. پھر وہ تو تڑاک سے شروع ہوتی ہے کہ آگے بچے بھی پھر وہی، یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات کی لیٹ ڈاؤن جاتی کرنا. ہے. معاشرے کی برائی میں آتا ہے کہ کسی قسم کا بھی نشہ، کوئی ایکسیسو ہے، سگریٹ ہی ہے بھلے، ایک ایکسیسو آپ یوز کریں گے تو وہ آپ برائی ہے. مجھے تو لگتا ہے غصہ کرنا، برداشت نہ کرنا. آپ کا ٹرسٹ ہے بیوی کا اگر آپ کے اوپر، میں تو بحیثیت عورتوں کے حوالے سے بولوں گی،
اگر بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ ٹرسٹ کریں تو آپ نے بھی تو ٹرسٹ مینٹین کرنا ہے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک مرد نے بھی ٹرسٹ جو ہے قائم رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اندھا وہ نہیں ہے کہ بیوی پوچھے ہی نہ کرے ہی نہ, کیونکہ ایسے ہو نہیں رہا, ہوتا ہی نہیں ہے. بہت سارے ہم اپنے آس پاس ہی ہماری فیملی سرکل میں ہی بہت ساری عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ وہ گھر میں بیوی بچے تو مرد کو لگ رہا ہے کہ سیکیور ہے تو سائیڈ میں کچھ اگر ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں. یہ بھی ایک خاندان کو توڑنے میں بہت مطلب تھرڈ پرسن کو یہ آ جائے تو پھر ظاہر ہے فیملی ٹوٹتی ہے. تھرڈ پرسن this is I think marriage is a proactive process throughout your life. You have to actively engage yourself in your relationship. میں میری بہن آپ کی بات کو کلام سے تھوڑا سا ریلیٹ کر دوں. جی شیور. ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی دونوں لیڈیز نے کہ جب تیسری عورت یا تیسرا شخص آتا ہے تو آپ کا گھر خراب ہوتا ہے. اگر ہم دنیا کی ابتدا دیکھیں آدم اور حوا تھے, سانپ تیسرا آیا شیطان کی شکل میں اور اس نے آ کے وہ پورے نظام کو درہم بھرم کر دیا. جس دن آپ کے گھر میں کوئی پڑوسی کی شکل میں کوئی تیسرا شخص آپ کی بیوی کو بھڑکانے کے لیے یا آدمی کو بھڑکانے کے لیے کوئی آ جائے گی کہ جی تو جاننا ہے تو بیوی تیری غائب ہو جاتی ہے, یا عورت کو آ کے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تیرا بندہ تے اج کام تے گیا کوئی نہیں سی تینوں دفتر دا کہہ کے گیا. بالکل آپ اور وہ تیسرا شخص آیا نہیں اور آپ کا گھر بربادی کے دہانے پہ پہنچانا. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب تیسرا کوئی تھرڈ پرسن آتا ہے تو یہ کام خراب ہوتا ہے. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ تیجا رلیا تے چگا گلیا, تو ہم تیسرے کو آنے دیں گے تو ہم بربادی میں چلے جی میجر صاحب, ہم سب نے تو بڑا معاشرتی برائیوں کے بارے میں بتایا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اور کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان خواتین کی باتوں کو؟ نہیں جی, خواتین کو ڈیفینڈ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں, خواتین خود ہی کافی ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تھنگ از دس, آپ آپ کا کویسچن ہے کہ ہماری سوشل ایولز کون سی ہیں. بالکل ہماری سماجی برائیاں, گھرانے ہوتے ہیں, کئی معاشرے ہوتے ہیں جہاں کہ ہمارے لیے وہ ایک سوشل ایول ہے, لیکن اس گھر کے لیے یا اس معاشرے کے لیے وہ سوشل ایول نہیں ہوتی. سو آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ ہاں جی, جیسے لیزلی بھائی کہہ رہے ہیں کہ تو تڑاخ میں ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے آپ جناب میں بات کرنی ہے. دس از ون تھنگ. سو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ سوشل برائیاں آپ کی ہیں کون سی. مطلب آئی وڈ جسٹ نیم فیو. بے روزگاری سوشل برائی ہے, نشہ ایک سوشل برائی ہے, کسی قسم کا نشہ. جی ابھی یہی نشہ جو ہے آپ اگر یورپین سوسائٹی کو لے لیں تو وہاں پہ ایک فیشن بھی نہیں, اٹ از پارٹ آف لائف. ویئر ایز ہمارے ہاں وہی نشہ جو ہے وہ ایک سماجی ایول ہے اور اس سماجی ایول کے اوپر سزا ہے. ہمارا مطلب قانون وقت جو ہے وہ اس کے اوپر سزا دیتا ہے. خیر اینی ہاؤ, تعلیم کی کمی یہ بھی ایک سوشل ایول ہے. غصہ برداشت نہ کرنا, اور سب سے بڑی بات جو ہے جیسے ہیلن واز سیئنگ کہ آپ کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے. ناؤ اس بیلنس میں بات آ جاتی ہے جسٹس کی. آپ کو جب تک عدل کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں نا خدا کا حصہ خدا کو دو اور کیسر کا حصہ کیسر کو دو. سو آپ کو وہ ایک لائن ڈیفائن کرنی پڑتی ہے اور اس میں رہتے ہوئے آپ نے جسٹس پرویل کرنی ہے. جس گھر میں جسٹس پرویل نہیں ہوتی, آپ دو بچوں میں سے ایک بچے کو زیادہ پیار کرنا شروع کر دو, دوسرا بچہ نگلیکٹ فیل کرنا شروع کر دے گا. جی اس میں آٹومیٹکلی کچھ بری عادتیں آنا شروع آ جائیں, پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے گا, وہ اپنے باپ کو خوش یا ماں کو خوش رکھنے کے کوشش میں رہے گا, اپنی دوسری جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ زیادہ انوالو نہیں ہوگا. سو آپ کو اپنی ماں کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, بیٹی کو, بیٹے کو ان کا ڈیو شیئر دینا ہے. اگر آپ ان کو ان کا حصہ اسی طریقے سے, ماں جو ہے
اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مائیں جو ہوتی ہیں وہ میرا لال میرا بیٹا میرا بیٹی جو ہے اس کو کھانا کم ڈال کے دیں گی, بیٹے کو دودھ کا گلاس ضرور رات کو وہ دیں گی. وہ جسٹس نہیں کر رہے. سو ان کو سیکھنا پڑے گا, ان کو یہ چیز یاد رکھنی پڑے گی خاندان کے دونوں ممبرس کو. ابھی یہاں پہ آ کے جو ہے کہ خاندان کے جو 2 پلرز ہوتے ہیں, جیسے سہیل بھائی بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. ان 2 پلرز نے یہ کبھی بھی نہیں بھولنا کہ اگر ایک پہیہ ٹوٹ جائے گا تو گاڑی گر جائے گی, وہ وہیں پہ رک جائے گی, وہ آگے نہیں چلے گی. سو 2 پہیے ہیں, میاں اور بیوی جو ہیں وہ 2 پہیے ہیں, ان میں سے ایک پہیہ اگر بڑا ہو جائے تو وہ گاڑی ٹیڑھی ہو جائے گی, صحیح نہیں چلے گی. میجر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر ایک پہیے سے گاڑی چلتی ہوتی نا تو خدا عورت کو مددگار نہ بنا. اس کو پتا تھا کہ یہ گاڑی 2 پہیوں سے ہی چلے گی, خاندان 2 لوگوں سے مل کے بنے گا, اسی لیے تو خدا نے آدم کے ساتھ ہوا کو بنایا. ہاں جی, آج ہم بہت شکر گزار ہیں, تبھی ہم اس جگہ پر آدم کے ساتھ ہیں کہ خدا نے عورت کی تخلیق جو ہے وہ آدم کے ساتھ ہی کر دی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہمیں رشتوں میں جسٹس کرنا آ جائے تو یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں یہ بہت کم ہو سکتی ہیں. تو سہیل بھائی سے اب میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ معاشرتی برائیوں کی تو ہم نے بات کر لی, ان پر قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ میجر سہیل صاحب نے ہنٹ دیے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم معاشرے کی بات کریں جسپر بھائی تو ہمارے پاس شاید اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ہم اس پہ پورا ڈسکس بھی نہ کر سکیں. میں معاشرے کی بات, اگر ہم خاندان کی بات کریں, خاندان کی بات کر رہا ہوں وہ میں نے کہ کہا خاندان کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں یا جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں ان پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپ کو ایک آن ایئر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, اور مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ میرے اپنے ہیں. میں نے اپنی پوری لائف میں سہیل بھائی صرف ایک ایسا کپل دیکھا ہے جو کہ 28-29 سال ساتھ رہے, آلموسٹ 30 سال کہہ لیں, اور 30 سال میں سمجھ لیں کہ وہ 30 مہینے اکٹھے رہے, کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ابراڈ ہی تھے. اور 30 سالوں میں ان کا ایک دفعہ جھگڑا ہوا, اور جھگڑا یہ ہوا کہ وہ آدمی نے تھپڑ مار دیا, اور بس اس سے زیادہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اور اتنا اسٹرانگ فیتھ کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہسبینڈ جوان ہو اور پریزنٹیبل ہو, کہ 6 فٹ ہائٹ, خوبصورت, لمبا چوڑا, باہر رہ رہا ہے, اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں باجی لگتا ہے پائن نے اتنے دوجی بیگم کیتی ہے, اور وہ بڑی کانفیڈنس ہو کے کہتی تھی کہ میرا آدمی ایسا نہیں کر سکتا. آئی ہیو سین اونلی ون لیڈی, اور وہ کون تھی؟ وہ میری ساس تھی. صرف ایک لیڈی میں نے دیکھی. اور میں سب سے پہلی بات ایک کہتا ہوں کہ اگر عورت اپنے آدمی پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا تو آپ کے گھر سے 70% لڑائی چلی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, عورت کو یقین جس دن خدا پہ آ جائے گا نا کہ ہمیں خدا نے جوڑا ہے, کوئی بیچ میں تیسری عورت آ کے ہمیں الگ نہیں کر سکتی. پرانے وقتوں میں اگر آپ, پھر میں پرانی چیزوں کا بہت فالوور ہوں کہ پرانے وقتوں میں کہتے تھے ہاتھی پھرے گراں جیدہ ہاتھی اودا نا, کہ پرانے وقتوں میں عورتیں کہتی تھیں آدمی میرا جتنا مرضی پھرے راتی تو میرے گھر آئے گا نا, کہ عورتوں کو اپنے آدمی پہ بلیو ہوتا تھا. آج کی طرح عورتوں وہ انکوائریاں نہیں تھی کرتی کہ موبائل آ گیا تو دفتر فون کر کے چیک کرو, گھروں 8 بجے نکلے اسی 8:30 ہو گئے پہنچا کیوں نہیں. اس لیے نمبر 1 میں اپنی ان تمام بیٹیوں بہنوں کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ اپنے آدمی پہ بھروسہ کر لیں گی 70% آپ کے گھر سے لڑائی چلی جائے گی. نمبر 2, اگر خدا کی مرضی ہے آدمی جتنا مرضی خراب ہو وہ ٹھیک ہو کے بیوی کے قدموں میں ہی آئے گا, اور اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی شریف ہے آپ اس کو رکھ نہیں پائیں گی. وہ ایک انگلش کی کہاوت ہے, if you love someone set him free, if he returns back to you it belongs to you. اگر آپ کسی چیز سے پیار کرتے ہیں تو اس کو آزاد چھوڑ دیں, اگر وہ واپس آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ کا ہے, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور اگر وہ واپس نہ آیا تو اس کو کوئی آپ کے پاس لا نہیں سکتا.
मिसेस नीलम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब ख़ानदानों में ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं तो उनका किस तरह से सामना किया जाता है? सबसे ज़्यादा तो प्यार मोहब्बत से इंसान बुराइयों पे काबू पा सकते हैं ना। जैसे सुहेल ने कहा कि बीवी जिस दिन ट्रस्ट कर लेगी उस दिन ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। जी मिसिस हेलन सुहेल, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बात हो रही थी कि इन बुराइयों पर किस तरह काबू पा सकते हैं जो ख़ानदान के अंदर होती हैं और ख़ानदान टूटते हैं। तो मैं ख़ुद भी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, फिर आप मुझे ज़रूर जवाब दें। सुबह मैं एक मुफक्कर को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जिस घर में कहका लगने की आवाज़ ना आए, कह के ना सुने किसी घर में आप जाते हैं तो वहाँ रिश्ता भी ना करें। जो लोग जब आप कहीं जाते हैं तो अफसुर्दा आपको नज़र आए ना, तो वहाँ रिश्ता भी ना करें। वहाँ पे बिला झिझक आप अपने बच्चों का रिश्ता कर दें, जहाँ पे आपको लोग खुशगवार नज़र आएँ, अच्छे मूड में नज़र आएँ और कहकों की आवाज़ आए और आपके साथ वो जल्द अज जल्द मिक्सअप होने की कोशिश करें, तो वहाँ रिश्ता कर दें। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दिस कि उन घरों में ही कहकों की आवाज़ आती है जहाँ लोगों को एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बातचीत करने की आदत होती है, शेयरिंग की आदत होती है, मिल बैठ के फॉर इंस्टेंस इकट्ठे गाने सुनना, मूवी देखना, अच्छे ड्रामे देखना, या और कुछ नहीं तो जिस तरह कहते हैं कि फैमिली की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, सारे मिल बैठ के देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ख़ानदान को बुराइयों से बचाने के लिए सबसे बेहतर जो है कि हम सबसे पहले अपने ख़ानदानों के लिए अच्छा नमूना बने। अच्छा नमूना बनने के लिए कहीं से आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी काम आती हैं। एक तो आपके जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग होते हैं, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, वो आपके लिए बहुत बड़ी मिशले राह होते हैं। आप उनकी तरफ जब देखते हैं कि उन्होंने इतनी इतनी ज़िंदगियाँ इकट्ठे गुजारी होती हैं, और मैं अपनी वालदा को देखती हूँ या इनकी वालदा को देखती हूँ कि वो अपने शौहरों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए हर कुर्बानी देने पे राज़ी, हर अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल उठाने के लिए राज़ी। तो वो अच्छा नमूना बन के रहने के लिए हमेशा राज़ी रहने से ही 100 बुराइयों से बच्चा बच जाता है। जिस घर में इत्तेहाद होता है, अमन होता है, सुकून होता है, वहाँ के बच्चे घर में रहना भी पसंद करते हैं, और वही घर जो है खुशगवार और कामयाब होता है। जब बच्चे अपने घर में रहना पसंद करते हैं तो बाहर जो बुराइयां हैं उनसे भी वो बच जाते हैं। मिस्टर सुहेल, मैं आपसे पूछूंगी कि जब हम अपने घरों में अपने बच्चों के रिश्ते देखते हैं तो कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि जहाँ कह के लगते हों, जो खुश हो, उनको हम उन फैमिलीज़ का चुनाव करें? मैं इस क्वेश्चन के ऊपर भी आऊँगा कि हम अपने बच्चों के रिश्तों के लिए फिर क्या चीज़ें आइडेंटिफाई, पहले माशरती बुराइयों की बात की जाए। पहले उन पे काबू कैसे पाना है? हाँ, उन पे काबू कैसे पाना है। देखें, हमें इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि बाइबल जो है वो हमारे लिए सिराते मुस्तकीम है। हमें कोड ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट जो है बड़ा क्लियर और साफ़ सुथरा हमें उसमें मिलता है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैरिड ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अनमैरिड ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, राहबाना ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बुराई से कैसे बचना है और नेकी को कैसे अपनाना है, खुशी कैसे अपनानी है। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आपको एक फुल पैकेज मिलता है, कंप्लीट। बट द थिंग इज़ दिस, आप उसको पढ़ें, आप उसका मुताला करें, आप तलावत मत करें, उसका मुताला करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक आयत जो है वो 2 दिन बाद जाके समझ आती है, और जब आप दूसरे दिन आप उसको पढ़ते हैं तो उसका एक नया मतलब आपके सामने आ जाता है। खैर, तो वो समाजी बुराइयों पे और अच्छी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और ये नेकी को अपनाना, वो उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास एक चीज़ है, खुदा के अल्फाज हैं, खुदा के कही हुई बातें हैं हमारे पास,
ان پہ ہم نے ابھی یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ہم انسان بنائے گئے۔ کل ایک ریٹائرڈ ایس پی پولیس کا جو کہ لاہور میں ہی تعینات رہا تھا، ریٹائرڈ، اور گپ شپ اس سے لگ رہی تھی تو ہی سیڈ کہ سہیل صاحب میرے گھر میں ایک بھی ویپن نہیں ہے، میں ایس پی ریٹائر ہوا ہوں پولیس سے اور بڑی میں انویسٹیگیشن برانچ میں رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے گھر میں ویپن والی عادت ہی نہیں ڈالی۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک یہ کر رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ ایسے کہتا ہے مجھے آتھرائز ہیں اس وقت بھی کہ میں پروٹیکشن لے سکتا ہوں، لیکن میں پروٹیکشن لیتا میں اپنی گاڑی میں گھومتا پھرتا ہوں۔ تو وہ اس نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا، اس نے ہی واز کرمنالوجسٹ، اور اس نے کہا کہ میں نے کرمنالوجی کی لائف گزاری ہے، اب میں نے اپنی ریٹائرڈ لائف میں اس کرمنالوجی کو، اس کرمنل ایکٹیویٹیز کو، کرمنل تھنکنگ کو نہیں داخل ہونے دینا، میں نے ایک سادہ زندگی اور صاف ستھری زندگی گزارنی ہے۔ سو اس نے اپنے لیے وہ اڈاپٹ کر لیا۔ ان دی سیم وے آپ جب ایک ابھی جو بہن نے بات کی ہے کہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، شادیوں کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر آپ اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے بچے خود دے آر مور وائزر دین دی پیرنٹس، وہ خود اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاؤیور ہم نے لیڈ تو ان کو دینی ہے، پیرنٹس نے ایک ان کو راستہ تو دکھانا ہے، تو اس کے لیے اٹس ویری آبویس، میں اگر اپنے بچوں کے لیے ایک گھر میں جو چیز دیکھوں گا اور میں پسند کروں گا کہ اس گھر میں میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ شادی کرے یا اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈے، میں اس گھر میں ریلیجس لائف یا مذہبی رجحان جو ہے میں وہ دیکھوں گا، بیکاز میرا فیتھ ہے، میرا بھروسہ ہے کہ جہاں پہ مسیحی اقدار ہیں وہاں پہ اچھائی ہے۔ جی سہیل بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھا مسیحی مثالی خاندان ہم کس طریقے سے بن سکتے ہیں؟ آپ کیا ہمارے ویورز کو میسیج دیں گے؟ جس پہ بھائی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ کافی دیر سے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا کیڑے نکال رہے تھے، لیکن اب ہم مرض کے بعد اگر علاج کو بھی بتایا جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہوگی ہماری ینگ جنریشن کے لیے۔ جس طرح بھی آپ نے ایک تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا تھا سہیل بھائی سے بچوں کے رشتوں کے لیے، میں تھوڑا سا وہ ذرا کرنا چاہوں گا۔ ابھی کوئی 8-10 دن پہلے میں رات کو کوئی 12:30-1 بجے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ واک کر رہا تھا، تو میں نے بیٹے کو کہا یار رائٹ ناؤ یو آر اباؤٹ 24 سال کے آپ ہو، تو شادی کا کیا پلان ہے؟ کہتا پاپا اب دیکھتے ہیں کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میری 2 ہی شرطیں ہیں، میری کوئی بڑی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، ایک لڑکی کرسچن ہو، نمبر 2 خدا کے خوف میں ہو، اس کے بعد اس کا باپ کارپوریشن میں بھی کام کرتا ہے تو میرے لیے آنریبل ہے، میں چل کے جاؤں گا، رشتہ لانے کے لیے تیار ہوں، بس میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ لمبی ہے، کالی ہے، موٹی ہے، کماتی ہے، نہیں کماتی، وہ سب تمہارا فیوچر ہے اور تمہاری زندگی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوگی بچوں کی چیزیں۔ سہیل بھائی نے بھی کہا کہ ہمارے بچے آج کل ایڈوانس ہیں، جب ہم پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، سیروں کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی چیزیں ہمیں پریپیئر رہنا چاہیے۔ اینی ہاؤ، اور جہاں تک رہ گیا ہم اپنے معاشرے کو، اپنے خاندانوں کو ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں، نمبر 1 وہی جو میں نے بات سب سے پہلے شروع کی تھی، میں ختم بھی اسی کے ساتھ کروں گا، اے فیملی ہو پریز ٹوگیدر ول اسٹے ٹوگیدر۔ سب سے پہلے نوجوان نسل جب شادی ہوتی ہے، میں آج یہ ضرور میسیج دوں گا کہ اگر آپ کی نئی شادی بھی ہوئی ہے نا، تو اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ پہ جدھر پھولوں کے اور بیڈ کے اور اتنے خرچے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے جب آپ اپنے روم میں انٹر ہوتے ہیں، میاں اور بیوی ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے ایک دعا کریں کہ خدایا آج نئی زندگی ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، اور جو ہمارے پیٹ کا پھل ہو وہ ہماری مرضی نہیں تیری مرضی سے ہو۔ جب خدا کو ویلکم کریں گے تو خدا ہمیں برکت ہی دے گا۔ نمبر 1 دعا کریں، نمبر 2 پیار محبت سے رہیں، نمبر 3 شک نہیں کرنا، نمبر 4 کسی تیسرے پہ اپنے خامن سے زیادہ یا اپنی بیوی سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا، بڑوں کی عزت کرو۔ اور جس طرح بہن ہیلن نے ایک بات کی بہت اچھی، اور مجھے یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ لیڈیز
بچیاں اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اس قابل اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ان کا آدمی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. خدا نے اگر اس کو نچلا درجہ دیا ہے اور آدمی کو اول بنایا ہے تو اس کا کام ہے کہ آدمی کی عزت کرے, اور آدمی کا بھی کام ہے کہ عورت پہ پورا بھروسہ کرے. کوئی اس کے اوپر پیرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کی آزادی ہے, اس نے شاپنگ کرنی ہے تو اس کو شاپنگ کرنے دو. اگر وہ اکیلی ماں کے گھر جانا چاہتی ہے, اوبر ٹیکسی ہے, جا سکتی ہے. قیدی مت بناؤ. جب بلا وجہ کا بوجھ ہوگا تو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. مسز نیما, آج جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے خوشگوار اور کامیاب خاندان, تو آج آپ اس ٹاپک کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آج کا ٹاپک بہت اچھا تھا فیملیز کے لیے اور معاشرے میں, جو ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ ایک جو زیادہ تر فیملیز ٹوٹتی ہیں وہی جیسے ابھی سہیل نے کہا جی شک کی وجہ سے, اس وجہ سے. تو میاں بیوی کو اپنا ایک دوسرے پہ بہت ٹرسٹ ہونا چاہیے, پیار محبت ہونا چاہیے, بلیو ہونا چاہیے, تاکہ بچوں میں بھی یہ چیز آئے شادی کے بعد, تاکہ وہ بھی یہ نہ دیکھے کہ ہمارے پیرنٹس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا تھا, تو وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے نا, بچے اڈاپٹ کرتے ہیں یہ چیز. تو ہم چاہتے ہیں, میرا میسیج یہی ہے کہ ہم بس پیار محبت سے اور خداوند کے خوف میں, اور جب نیو لائف جیسے اپنے ہمارے جو بچے ہیں جب ہم ان کی شادیاں کریں گے, سہیل نے بہت اچھا میسیج دیا کہ فرسٹ ڈے سے خداوند کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں. جب آپ خداوند کو ویلکم کریں گے وہاں پہ کوئی ایول اسپرٹ کام نہیں کرے گی, کوئی بھی ایول اسپرٹ آپ کی فیملیوں کو توڑ نہیں پائے گی. تھینک یو. جی مسز ہیلن سہیل, آپ ہمارے ناظرین کو آج اس خوبصورت ٹاپک پہ خوشگوار اور کامیاب خاندان کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میری جب شادی ہوئی تھی سہیل سے 25 سال پہلے, تو somebody gave us بائبل کو گفٹ دیا تھا, تو اس کے اوپر میں نے ایک سٹکر لگایا ہوا ہے جو سسٹرز سینٹ پال کی سسٹرز ہوتی ہے, اس میں کہ خداوند تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی ہو. اور میں آج تک بھی جب بھی بائبل کھولتی ہوں میں اس سٹکر کو دیکھتی ہوں اور بڑا مجھے سکون سا ملتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ بائبل ہی ہمارے لیے جو ہے راہ کی روشنی ہو, اور اپنے بچوں کے لیے بھی. اس کے لیے خاندانی دعا کرتے ہوئے ہر روز بچوں کو اپنے خاندان کے ہر کام کو, بچوں کی تعلیم, کامیابی, صحت, اپنے خاندان کے ہر معاملے کو میرا یہی ہوتا ہے کہ خدا کے آگے رکھنا ہے, مسیح کے لہو میں اس کو جو ہے قائم کرنا ہے کہ خدایا ہماری کوئی بھلائی تیرے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. تو میں یہی کہوں گی کہ ہر وہ خاندان جو اپنا ہر معاملہ, اپنا ہر کام, اپنے بچوں کی صحت, زندگی, تربیت کو خدا کے آگے رکھتا ہے, وہ خاندان ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے کامیاب ہوگا, ہر پریشانی میں, ہر آزمائش میں, ہر دکھ میں. کیونکہ زندگی ہے, ظاہر ہے, دس از ناٹ لائک اٹس اے بیڈ آف روزز, ہمیشہ اونچ نیچ آتی ہے, لیکن جو خدا میں قائم ہے وہ کبھی بھی اپنے جو ہے, جس طرح بائبل میں ہے کہ اپنا گھر جو ہے ایسی جگہ بناؤ کہ جو مرضی کچھ ہو جائے آپ چٹان پہ قائم رہیں گے. تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہماری چٹان خدا کا کلام ہے. میجر سہیل, آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ ہمارے کیتھلک ٹی وی کے ناظرین کو کون سا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج سب کے لیے, اور اسپیشلی جو یوتھ ہے, ہماری ینگ بچے ہیں, ان کے لیے یہی ہے کہ لیڈ بائی سیلف ایگزامپل. اپنی مثال آپ بنیں. جہاں پہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میری زندگی دوسرے کے لیے ایک مثال ہے, تو آئی تھنک وہی کامیابی کا راز ہے, اور وہی ایک اچھی زندگی کا راز بھی ہے. خاندانی زندگی میں جب آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں, ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں, ریلیجس تربیت, مذہبی تربیت ان کی کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ ایک معاشرے کے لیے ایک اچھے پلرز, ایک اچھے ستون پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جو
व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को, उनको मैं यही कहना चाहूँगा और आज कैथलिक टीवी के तवसत से यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत उनकी करें, अपने ख़ानदानों में अपने मसीही ईमान के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करें, क्योंकि कामयाब ज़िंदगी का राज अच्छी तालीम और एक अच्छी मजहबी ज़िंदगी ही है। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के लिए बेहतरीन अपने तजर्बात जो हैं वो शेयर किए हैं। और आज हम दोनों जोड़ों को आपकी 25 साला जुबली जो है वो मुबारक भी कहना चाहते हैं कि आप दोनों फैमिलीज़ जो हैं तकरीबन आपको 25 साल मुकम्मल हो गए और इस महीने मुकम्मल हो गए और ये जोड़ा जो है ये भी 5 माह के बाद अपने 25 साल जो है मुकम्मल करेगा। तो कैथलिक टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों ख़ानदानों को 25 साला जुबली बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने आज के टॉपिक को सुना कि एक खुशगवार और कामयाब ख़ानदान जो है वो किस तरह से तश्कील पाता है। हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया कि अगर ख़ानदान के अंदर प्यार, मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त जैसी कदरें मौजूद हों और सबसे बड़ी कदर जो है कि हम खुदा के खौफ में रहें और अपने ख़ानदान के अंदर दुआ को मामूल बनाएं और खुदा की हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, तो हमारे ख़ानदान खुशहाल भी रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे।